سورہ یاسین 6 رکوعات 83 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 36واں ہے، 36۔ اس صورت کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں اعلان رسالت، توحید الہی کا بیان، عقیدہ آخرت کی تاکید اور وضاحت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کے لیے 10 قرآن ہے، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ حدیث مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں یہ سورہ مبارکہ قرب موت، حالت نزع کے وقت مرنے والے کے پاس پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یہ نبی علیہ السلام کا نام ہے اور یہ مخفف ہے یا سید البشر کا۔ اے ساری انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی قسم آپ سچے رسول ہیں۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ ہٹ دھرم لوگ، ان کی گردنوں میں توق ہے، ان کے سر نیچے ہوں گے، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ آپ کی بات وہی سنے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو بستی والوں کی حکایت سنائیں جبکہ ان کے پاس 2 رسول آئے، انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تیسرے کو ان کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، اللہ نے تمہیں رسول نہیں بنایا اور نہ ہی تم پر کچھ نازل کیا، تم جھوٹے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ پھر شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک اور شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا لوگو رسولوں کی بات کو مانو، ان کی اتباع کرو۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، جو تم سے رسولوں کی بات مانو جو تم سے کسی بھی چیز کا سوال، اجر کا سوال نہیں کرتے اور وہ سب ہدایت یافتہ ہے۔ آگے جو کہ 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں وہی مرد حر جن کو مفسرین کرام نے حبیب نجار کا نام دیا، حبیب نجار مرد کامل، انہوں نے بڑے حکیمانہ انداز میں پھر یہ بات کی تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرے کام کون آئے گا؟ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ انہوں نے جو رسول تھے وہ حبیب نجار، انہوں نے ایمان کے تحفظ اور دین حق کی حمایت میں اپنی جان داؤ پر لگا دی اور تینوں اللہ والے شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور وہ شہادت کے بعد جنت میں داخل ہو گئے۔ حق کے دفاع اور حمایت میں اس عظیم شان قربانی پر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ اس آبادی کی فصیل کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک فرشتے نے زوردار چیخ ماری جس سے
اس نافرمان آبادی کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے مجھے کوئی فرشتوں کی بڑی فوج، لشکر نہیں بھیجے۔ افسوس ہے ان لوگوں کے حال پر کہ انہوں نے ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ مشرکین انطاکیہ کے اس عبرتناک منظر کو اللہ نے بیان کر کے مشرکین مکہ کو یہ بتا دیا کہ تم باز آ جاؤ اور میرے نبی، میرے رسول، میرے حبیب کی اتباع کرو، ورنہ تمہیں بھی عبرتناک انجام سے دو چار کر دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں، سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر کائناتی شواہد پیش کیے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ زندگی اور اللہ کی قدرت کاملہ کی یہ ایک مکمل دلیل ہے کہ اللہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے، پھر اس سے پھل پھول، دانا، پھر کھیت لہلاتا ہے، پھر اسی زمین پر کھجور اور انگوروں کے جو ہے وہ باغات پیدا کرتا ہے، پھر چشموں کو جاری کرتا ہے، تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل ہیں، پھر وہی اللہ رات اور دن کے نظام کو لاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے خوبصورت انداز میں چلایا اور ایک معین مدت رکھی، وقت رکھا۔ اسی طرح والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اسی طرح چاند بھی ایک مقررہ منازل ہی پر چلتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سمندر میں نقل و حمل کی سہولت کے لیے تیرتی ہوئی کشتیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے غرق کر دے اور تمہاری آواز بھی نہ نکل سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت قائم ہونے کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب آپ کا وعدہ سچا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، تم اپنے کاموں میں مصروف ہوگے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فوراً قیامت آ جائے گی۔ اس وقت جب قیامت آئے گی نہ تو تم اپنے اہل خانہ تک پہنچ سکو گے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کی وصیت کی مہلت مل سکے گی۔ پھر چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکل کر بڑی تعداد میں اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے جائیں گے اور وہ یوں محسوس ہوں گے کہ وہ پھسل رہے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے لوگ کہ ہمیں قبروں سے کس نے نکالا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں قبروں سے کس نے نکالا؟ پھر خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ اس رب رحمان کا وعدہ ہے اور جو رسولوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا، بتایا، یہ وہ رسولوں کی سچی بات ہے۔ پھر جزا و سزا وہ قائم ہوگی، نیک لوگوں کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے، وہ اپنی ازواج بیگمات کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جو طلب کریں گے اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلامیاں ہی سلامیاں دی جائیں گی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتیاں، اللہ کی سلام۔ یہ اور جو مجرمین ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے،
اور خود ان کے اعضاء اور جوارح ان کے حق میں کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور ان ہی گواہیوں پر یہ جہنمی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ پھر آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اوندا کر دیتے ہیں، کیا اس سے انہیں عقل نہیں آتی؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، نہ ہی شعر سکھایا۔ یہ شاعر یا شعر کہنا یہ آپ کے مناسب ہی نہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہوا جو زندوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کا کوئی مثل نہیں اور قیامت تک نہیں۔ پھر انعامات خداوندی کا تذکرہ کیا اور اللہ رب العزت نے پھر شرک کی مذمت کی اور باطل پرستوں کے اعتراضات کے اثر نہ قبول کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک معرکۃ الآراء انداز میں عقلی دلائل دے کر سورت کو ختم کیا۔ سورت کا اختتام میں اللہ رب العزت نے ایک زبردست معرکۃ الآراء مثال دی، وہ یہ کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ وہ اللہ جس نے پہلے اس انسان کو پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ عاص بن وائل ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہڈی لے کر آیا تو کہنے لگا یا محمد، کیا اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو بھی اٹھائے گا؟ اس ہڈی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اٹھائے گا، تجھے موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا اے عاص بن وائل، پھر تجھ کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اسی کے رد میں آیات نازل فرمائیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ وہ مثال دیتا ہے، وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو کہ بوسیدہ ہو گئی ہے؟ وہ اللہ ہی زندہ کرے گا۔ الذی قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو اور بوسیدہ جسم کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اس جسم کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہی ہوں، اللہ کی ذات وہی ہے جو سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے جس سے تم چولہے جلاتے ہو۔ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین جیسے مشکل ترین اور بڑی بڑی مخلوق اور اجسام کو پیدا کیا، وہ انسان جیسی چھوٹی مخلوق کو بہت آسانی سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کسی بھی چھوٹے یا بڑے کام کے لیے اسے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ وہ وجود میں آنے کا حکم دیتے ہوئے کن کہتا ہے تو وہ چیز فیکون کے ذریعے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے سے سب کچھ تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو پاک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر شے کا اقتدار ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔